خدا خدا کر کے قرآن ختم ہوا ہے، ایک مسافت ختم ہوئی اور ایک سفر ہمیں کرنا ہے، تو یہ اب گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں، ان میں کتنی طاقت ہے؟ کیا کر پائیں گے یہ جو گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں اپوزیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو کل رات سپریم کورٹ کا اہم ترین فیصلہ ہے، اس کے بعد گورنر راج کے دعوے، میرا خیال ہے اہم کرنا بات ہے، اس کے حالات نہیں ہیں۔ میں نے 10-12 نے سوچا ویسے بھی پاکستان میں مافیا راج ہے، گورنر راج کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا اچھے خاصے مافیا ملک کو چلا رہا ہے، بجلی چور، ڈاکو، فراڈیے، لٹیرے، نہ کوئی قانون ہے نہ بات ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کے 3 جج صاحبان نے فیصلہ دیا، آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس کو میچ فکسنگ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ آپ آج وہ خامد اعلیٰ وزیر اعظم خادم، کیونکہ خادم وہ کہتے ہیں، اب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہی پچھلی دفعہ ثاقب نثار نے بڑے لے سو موٹو۔ یار ثاقب نثار صاحب نے تو پھر کسی غریب آدمی کے لیے لیا، ایجوکیشن کے لیا، ہیلتھ کے لیا۔ چودھری افتخار جو اس ملک کو تباہ کر گیا، وہ نہیں آپ کو نظر آتا، جس نے آپ جیسے ملزموں کو سزائیں دی؟ قاضی صاحب مجھے بتائیں، گورنر راج لگائیں گے کیوں؟ خود پیپلز پارٹی نے ان کے دور میں لگایا، اب کیا حالات خراب ہیں جو حمزہ شہباز کل اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، غالباً نہیں تھے، اب ختم ہو تھے، آج نہیں ہے، تو کیا فرق پڑا؟ گورنر کیوں سچویشن آئی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے رہنمائی کریں۔ مافیا راج تو تم نے لگایا ہوا، اور سارے سیاستدانوں نے کم و بیشتر اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو گورنر راج اس کا مطلب ہے تمہارے ہاتھ سے پنجاب گیا تو تم کہتے ہو آئین بھی گیا، قانون بھی گیا، عدلیہ بھی گئی، اسٹیبلشمنٹ بھی گئی، صحافت بھی گئی، عوام بھی گئی، سارے مٹی میں چلے جائیں۔ تھوڑی سی رہنمائی رانا ثناء اللہ صاحب سے لے لیتے ہیں، ذرا ان کا شارٹ سنیے۔ میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاذ کے لیے۔ اول تو داخلہ بند کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، میرا لیے الفاظی ہے، صرف ہمیں سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ان کے لیے سب سے گریسفل یہ تھا کہ 17 جولائی کو جو ہی 15 وہ جیتے ہیں، اور انہوں نے میری سمجھ سے باہر ہے، انہوں نے سب نے بیان دے دی جی ہم نے قبول کر لیا رزلٹ۔ ہمیں تھوڑا سا شک پڑا کہ یار ان کو کوئی عقل آ گئی ہے، جمہوریت پسند ہو گئے ہیں، 15 سیٹوں کے بعد مبارکباد دے رہے ہیں اور رزلٹ قبول کر رہے ہیں، اور پھر جو ایک ہفتہ لڑائی اب کہہ رہے ہیں گورنر راج نہ لگنا ہے، نہ اس پھر وہ کوئی آپ ایکسپرٹ سے بھی پوچھ لیں، میں آپ کو مختصر بتا سکتا ہوں، موجودہ سسٹم میں یہ لگا ہی نہیں سکتے۔ اس میں بیچ میں سب سے بڑی جو دیوار ہے وہ صدر محترم ہے، اور صدر کو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، کس طرح لگائیں گے؟ بتائیں ابھی صرف یہ ہم کسی ماہر کو لے بھی لیتے ہیں، صرف الفاظی، اور کوئی اس کا کوئی صاحب میں نے اب سنا ہے، انہوں نے کہا اگر میرے داخلے پر پابندی لگائی، وزیر داخلہ پہ آپ پنجاب پہ پابندی بھی تو نہیں نہ لگا سکتے ملک صاحب؟ کیوں لگانی ہے؟ کیوں لگائیں گے بھٹی صاحب؟ ایمی آپ بلا وجہ وہ یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا، میں وہی ان کو کہہ رہا ہوں، میرے داخلے پر پابندی لگائی تو یہی جواز کافی ہوگا گورنر راج۔ گورنر راج پھر بھی نہیں لگے گا۔ بدقسمتی یہ ہے سیاستدان اختلاف رائے کو ذاتی دشمنی سے آگے لے گئے ہیں، اور اس ذاتی دشمنی کی لپیٹ میں وکلا بھی آ گئے ہیں اور صحافی بھی آ گئے ہیں۔ آج میں احسن بون صاحب سے دیکھ رہا تھا کہ 6 بار کے سپریم کورٹ کے صدر بار کے کہتے ہیں، تو ہم 6 پریس کلب کے صدر جا کے نہیں جی ہمیں یہ فلاں بندہ مجبور نہیں ہے تو ہماری بات مان لے گی عدالت۔ یار واٹ از دس یار؟ آپ وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ بیچارے بہت سارے وکلا ہمارے بھائی ہیں جن کے پاس اپنے چیمبر نہیں ہیں، پریکٹس نہیں ہے، اور 101 مسائل ہیں۔ آپ ایک نواز شریف کو کبھی چند صحافی جاتے ہیں کہ نواز شریف کی تقریر کی اجازت دے دو، چند وکلا جاتے ہیں، اسی طرح عمران خان نے چند اپنے صحافی بغل بچے رکھے ہوئے ہیں، ان کو بلاتا ہوا بچوں جمہوروں، واٹ از دس یار؟ قاضی صاحب نہیں، مجھے یہ بتائے نہایت ادب احترام سے، احسن بون صاحب میرا بہت پرانا احترام کا رشتہ ہے، یہ ان کے وکیل کرے کیس آپ ہار گئے ہو، آپ کو پراپر ٹائم دیا گیا، آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں محترم جج صاحبان کو للکارا، جن لفظوں میں مریم نواز صاحبہ نے پکارا، اور ثاقب نثار صاحب کی اللہ واسطے کے بغیر ہے۔ افتخار چودھری کی بات نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے ہسٹری میں سب سے زیادہ 100 موٹو افتخار چودھری نے لیے ہیں، یہاں تک کہ ان کا بیٹا میری طرح نالائق تھا، انہوں نے پہلے پتہ نہیں ایف آئی اے میں کرایا ملک صاحب، پھر انہوں نے کہا جی اے ایس پی بھرتی کر دو، اس وقت کا افسر گاڑی دینے گیا، اے ایس پی کو اب پرانی سی برطانیہ دور کی جیپ ملتی ہے، کہتے نہیں میرے بیٹے کو BMW دو۔ یار تمہیں وہ افتخار چودھری اچھا لگتا ہے؟ تمہیں جسٹس قیوم اچھا لگتا ہے؟
تمہیں سپریم کورٹ میں حملہ کرنا اچھا لگتا ہے؟ اگر کوئی جج صاحبان کوئی اچھا فیصلہ کر دے، میں تو ثاقب نثار صاحب کا اس لیے تھوڑا سا مداح ہوں کہ دنیا میں قاضی صاحب صحافیوں کے لیے کسی نے سو موٹو نہیں لیا تھا، ہمیں 6 مہینے تنخواہیں نہیں ملتی تھی. آپ کو پتہ ہے ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو لیا اور کہا کہ سب کو تنخواہیں دو، ورکر اور مالک کو آمنے سامنے بٹھا دیا، ورکر اور مالک کو، ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے، میرا مالک صبح مجھے کک مارے میں گیٹ سے باہر گر جاؤں گا، یہ میری اوقات ہے. کسی بھی صحافی کی نہیں کوئی مانتا تو میں 101 ریفرنس دے دیتا. ایسے ہی ہے، سچ ہے قاضی یار وہ انہیں کا ملک صاحب ایسے انہیں ثاقب نثار سے کیا پرابلم ہے؟ افتخار چودھری نے اچھا لگتا ہے، انویسٹر تھا. نہیں، آپ نے جو ان کی پوزیٹیو چیزیں بتائی ہیں مجھے ان پہ اعتراض نہیں ہے، مگر کیونکہ وہ جو پاکستان کے سیاسی کیسز میں ان کا نام ہے وہ رہے گا، ان کا نام کانفلکٹ میں رہے گا. کس کا نام نہیں ہے؟ افتخار چودھری کا نہیں ہے. وہ بھی ہے، دیکھیں نا جو سیاسی، دیکھو جو میرا آرگومنٹ آپ سے ہٹ گیا. میرا آرگومنٹ ہے کہ ہماری عدالتیں قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، مگر بدقسمتی ہماری سارے سیاسی فیصلے جب عدالتوں میں ہوں گے تو پھر کانفلکٹ تو پیدا ہوگا. ملک صاحب عدالتوں میں کون لے کے جاتا ہے فیصلے؟ وہ سیاستدانوں کی وجہ سے گئے ہیں، سارے کرپشن کے کیسز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانون خراب ہے. اگر میں اور آپ جھگڑ پڑتے ہیں، پولیس پہ جائیں گے پھر عدالت میں جائیں گے، تو بھائی آپ سیاسی معاملے پارلیمنٹ میں حل کر لو. سینٹر میں ہے، یہ سینٹر کو مانے، جب تک سینٹر وہ ان کو مانے. جب آپ کا سابق وزیر اعظم چلے 2 بندے اس کو پسند کرتے ہیں، 100 بندے پسند کرتے ہیں، وہ تو بڑا پپو کی طرح کہتا ہے جی میں تو اپنے بیٹے سے پیسے نہیں لیے کبھی تو مجھے نااہل کر دیا، تو پھر ایک بحث تو بنے گی نا. پہلی گال میں ان کنی باری کراں، آپ کسی ذرا بندے سے پوچھیں، اور جو دبئی کا لا ہے اقامہ اگلے مہینے کینسل ہو جاتا ہے. یہ وہ کیس کی آپ بات کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں، اقامہ اگر یہ دبئی سٹی کا لا ہے کہ جب میں وہاں کام کرتا رہا ہوں ایک اخبار کے لیے، اچھا وہاں ہمیں اقامہ ملتا تھا، اور ہر مہینے جو ہمیں پے ملتی تھی وہ سٹی کو جا کے بتانا ہوتا تھا کہ جی ہم نے یہ ورکر جو وہاں سے آیا ہوا ہے وہاں سے اس کو پیمنٹ ہو گئی ہے. اگر 1 مہینے پیمنٹ نہیں ہوتی تھی تو اقامہ کینسل ہو جاتا تھا. میں ذرا ملک صاحب کو تنخواہ نہ لینا، ملک صاحب بس گزارش کر دوں، میرے سے زیادہ صاحب علم ہے مانتا ہوں. اور میاں صاحب کام کیا کرتے تھے؟ کامہ ایشو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اگر دبئی کا کام ہوگا تو آپ کے اکاؤنٹ میں اربوں خربوں روپے آئے تو حکومت آپ سے نہیں پوچھ سکتی پاکستان. نہیں، اصل کہانی تو یا پھر اصل ملک صاحب یہ دیکھیں نا، میں ادھر مان لیا بیٹے کا ملازم ہوں، میں 10,000 ریال دیتا ہوں اور 10 ارب روپے میری ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، لیکن پاکستان گورنمنٹ کو نہیں، منی لانڈرنگ کے لیے رکھا ہوا تھا. بڑی صاحب شبر زیدی صاحب کو ایک دن میں نے شو پہ دیکھا، کوئی بی بی اینکر تھی بڑی ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ یہ کہ تنخواہ نہیں، ان کے او بی بی بات سنیں، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان تے نوکری تو بیچ کر رہے ہیں، اور اسی بات پہ شرم سے ڈوب کے مر جائیں. اگر کسی اور ملک کا وزیر اعظم ہو اور پتہ چلے کہ جناب کوئی بھی بورس جانسن ہے یا کوئی بھی ہے، وہ تنخواہ ادھر سے لے رہا ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، اور 7 تنخواہ ادھر سے لے رہا ہے، لیکن یہ ملک یہیں پہ ہوتے ہیں. ہمارے وزیر دفاع کا جو حلال اقامہ تھا، ملک صاحب کو کہوں پھر خواجہ آصف کا بھی تو کامہ تھا، آپ کے ججوں نے اس کو کلیئر کر دیا. ملک صاحب آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر. میں نہیں کسی بات پہ کیا ڈسکوالیفائی نہیں ہو جانا چاہیے پی ایم کو کہ یار یورا ڈبل جابر. نہیں، آپ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ گزارش کر رہا تھا کہ انفارچونیٹلی ہماری عدالتوں میں یہ اگر مودی کا زامن نکلا ہے، مودی کا کام ہے، پھر کیا ہوگا؟ شیم آن دیم. انڈیا میں شیم نہیں، ہی شوڈ بی سیکڈ. میں وہی کہہ رہا ہوں، ہی شوڈ بی بینڈ فار لائف. صحیح کہہ رہے ہیں، آئی ایگری ود یو. پھر میں سمجھتا ہوں نواز شریف کا اگر اقامہ تھا، آپ نے تو قانون کلیئر کیا، تو اس کے لیے میرے لیے شرم ہے کہ میرا وزیر اعظم باہر سے طرح لیتا ہے. ہم صافی ہیں، ہم جیک آف نن، کیا ماسٹر آف نن ہے، جیک آف آل ٹریڈ. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے مجھے یہ بتایا ہے کہ دبئی میں اگر آپ اپنا جو پے رول ہے وہ اگر وہاں نہیں پہنچاتے ہر مہینے تو کام کینسل ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے ہر مہینے. چلو انہیں جی ہوں مان لینے کو سچ بولے ہے. پہلے مجھے بتائیں کہ LLB انہوں نے مبینہ طور پہ کی ہوئی ہے، اور وہاں پہ وہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہے، بیٹھے تھے ہیں پی ایم تے مارکیٹنگ دبئی کر رہے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب یہاں وزیر دفاع ہیں، نوکری اتھے بھی کر رہے ہیں، بجلی بھی ہیں. اینڈ دین یو آسین اقبال صاحب، اینڈ دین یو ہیو ٹو بی دیئر. اگر میں یہاں ملک صاحب سیریسلی اب چلو آسان لفظوں میں آ جاتی ہیں، یہ کامہ رکھتے کیوں ہے جب پرائم منسٹر پاکستان ہو؟ آپ نے سچ بولا ہے، میں آپ کو سچی بات آپ بڑے سمجھدار ہیں. میں بتاتا ہوں، میرے پاس تو نہیں ہے. آپ نے جواب دے دی اس کا، وہی آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ نے سارا بتا کے مجھے، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں جو آپ نے بتایا. کام ہم اس لیے لیتے ہیں، میں ہوں سٹیزن آف پاکستان، میرا نام نواز شریف. اگر میں کوئی 10-15 ارب روپے
کہیں باہر میں آف شور میں لے کے جاتا ہوں تو میرا نام کیا ہے نواز شریف پاکستانی کی حکومت کو پتہ چلے گا. اب جب میں اقامہ لیتا ہوں نا تو اقامہ کا مطلب ہے میں رہ رہا ہوں یو اے ای میں, تو جب میں اس آف شور کمپنی میں جاتا ہوں میں پاکستانی نہیں ہوتا. یہ اصل باٹم لائن آپ نے بتا دی ہے, اصل کہانی وہ ہے کہ اربوں روپے پہنچانے ہیں.